السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ محترم ناظرین، برادران اسلام، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، اس وقت ہم لوگ جس ماحول سے گزر رہے ہیں یہ نہایت ہی صبر آزما ہے۔ یہ وقت صبر کا متقاضی ہے۔ پوری دنیا جس طرح سے قید خانے میں مقید ہے، یہ یقیناً قابل غور بات ہے۔ ایک وائرس نے پوری دنیا کو اپنے اپنے گھروں میں قید کر دیا ہے۔ گویا کہ اللہ رب العالمین پکار پکار کے دنیا والوں سے کہہ رہا ہے کہ بولو اے دنیا والوں، یہ دنیا کی بادشاہت کس کی ہے؟ دنیا کے وہ سارے لوگ، دنیا کے وہ سارے حکمراں، دنیا کے وہ سارے لیڈران جو اسی دنیا میں اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھے تھے، آج لاشوں کے ڈھیر گننے پہ مجبور ہیں۔ اللہ رب العالمین کی وحدانیت، اللہ رب العالمین کی اکتائی اور اللہ رب العالمین کی بادشاہت ثابت ہو رہی ہے۔ جو لوگ خدا کو نہیں مانتے، جو لوگ خدا سے دور ہیں، آج ان لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، آج آپ کی خدمت میں کچھ اہم باتیں عرض کرنی ہیں کہ یہ وائرس یہ کیا چیز ہے۔ لوگ ایک وبائی مرض سمجھ کر، ایک وبائی بیماری سمجھ کر سرکار کے اعلان کو سر خم تسلیم کر کے اپنے اپنے گھروں میں قید ہیں، مقید ہیں۔ تو سب سے پہلے ان ساری چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کے دل کے اندر بھی یہ خیال پیدا ہوتا ہے، یہ چیزیں ہیں کیا، یہ بیماری ہے کیا؟ اس لیے جاننا ضروری ہے۔ چونکہ بیماری تو آتی رہتی ہے، انسان جب سے دنیا میں آیا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ دو چیزیں آتی ہی رہتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے دنیا میں رات ہے تو اس کے مقابلے میں دن ہے، صبح ہے تو شام ہے، سفید ہے تو کالا ہے، تو بیماری ہے تو شفایابی بھی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے دنیا کو اس طور پر سجایا ہے کہ اس سے اللہ رب العالمین کی بادشاہت ثابت ہو رہی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر طرح طرح کی بیماریوں سے نوازا،
اور پھر اللہ رب العالمین شفا کا بھی مالک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے کہ اذا مرضت فهو یشفین، کہ میں جب بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ ہی مجھے شفا دیتا ہے۔ تو جب میں بیمار پڑتا ہوں تو شفا کا مالک بھی وہی، اور ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس بات پر ایمان رکھے کہ اللہ رب العالمین ہی بیماری کا مالک ہے اور وہی اللہ رب العالمین ہی شفا کا مالک ہے۔ تو یہ وائرس یہ کیا ہے؟ یہ جاننے کا داعیہ، یہ جاننے کی خواہش یقیناً اکثر لوگوں کو ہوتی ہے، اور بہت سارے لوگ ان چیزوں کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ تو آئیے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھتا ہوں اپنی مطالعہ کی روشنی میں، اور اپنے اساتذہ کرام سے جو کچھ میں نے سنا ہے اس کی روشنی میں۔ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ وائرس کو جاننے کے لیے کئی چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی۔ ایک ایماندار ہونے کے ناطے جہاں ہم اپنی شریعت کو دیکھیں گے، کتاب و سنت کو دیکھیں گے، وہیں پر آج کے دور کی سائنسی تحقیق کو بھی ہم کو سامنے رکھنا ہے، اور دونوں کو ملا کر ایک معتدل توازن رائے ہمیں قائم کرنی ہے۔ ایک سکاراتمک نصیحت اور عبرت ہمیں اس سے حاصل کرنی ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر جب ہم غور کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو پاتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر رجزم من السما کا لفظ آیا ہے۔ یہ لفظ رجز جس کو اللہ رب العالمین جگہ بہ جگہ استعمال کیا ہے گزشتہ قوم کے بارے میں، جن قوموں پر اللہ رب العالمین نے اپنا عذاب اتارا تھا، ان کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہے۔ تو رجز اس کی تفسیر میں مفسرین نے عذابن لکھا ہے، رجزن ای عذابن۔ تو رجز کہتے ہیں عذاب کو، عذاب کو کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے آج کے دور میں رجز کی تفسیر وائرس سے بھی کیا ہے۔ وائرس کا نام کیا ہے؟ اس کو اردو میں جراثیم بھی کہہ سکتے ہیں، کچھ لوگ اس کو بیکٹیریا بھی کہتے ہیں، میکروب بھی کہتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو ملا کر جو چیزیں سامنے آتی ہیں وہ ہے جراثیم، جس کو وائرس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک وبائی بیماری ہے۔ بیماری میں اور وبا میں فرق ہے، اس بات کو بہت دھیان سے سنیے۔ جو وبا ہے اور جو بیماری ہے، بیماری تو انسان کو عام طور پر آتی رہتی ہے، لیکن وبا اس کو کہتے ہیں جس سے ایک علاقہ، ایک ملک اور بسا اوقات پوری دنیا اس سے متاثر ہو سکتی ہے، اس کو وبا کہتے ہیں۔ وبا اللہ رب العالمین وقتاً فوقتاً انسانوں کے بیچ بھیجتا ہے، اور اس کے آنے کی صورتیں کیا ہیں، آنے کے اسباب کیا ہیں، انشاءاللہ دھیرے دھیرے ان ساری چیزوں کو میں آگے بیان کروں گا۔ لیکن آج صرف اتنا جان لیجئے کہ سائنس دانوں نے بھی اس کی تحقیق کی ہے، اور خود علماء اسلام نے بھی اس کی تحقیق کی ہے کہ یہ وائرس کیا ہے اور اس کی تاریخ کیا ہے۔ جب ہم گہرائی کے ساتھ کتابوں کو الٹتے ہیں تو پاتے ہیں کہ اس کی تاریخ بہت قدیم ہے، بہت پرانی ہے۔ چونکہ اس زمانے میں اس طرح کا وائرس پایا جاتا تھا، لیکن اس زمانے میں بیماریوں کا نام نہیں تھا، بیماری بغیر نام کے ہوا کرتی تھی۔ بعض بیماریوں کا نام خود ہم حدیث میں بھی پاتے ہیں، قرآن کریم کے اندر بھی آیا ہے، اس کی تفسیر میں بھی مفسرین نے بیان کیا ہے۔ لیکن بیماریوں کا جس طرح سے آج کل نام دیا جا رہا ہے اس طرح کا خلاصہ نام نہیں تھا۔ ابھی جس طرح سے ہم لوگ کورونا وائرس سے متاثر ہیں اور اس کا نام دیا گیا ہے کووڈ-19، تو یہ جس طرح سے نام دیا گیا ہے اس طرح سے نام اس زمانے میں نہیں ہوا کرتا تھا۔ تاریخی اعتبار سے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو پاتے ہیں کہ پہلا جو وائرس بیماری کی شکل میں اس دنیا میں آیا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے میں اس کا پہلا عروج ہوا۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ بات واضح طور پر آئی ہے
کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو وبائی مرض، جو وائرس کی صورت میں، متعدی کی صورت میں جو بیماری آئی ہے، وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم لوط پر یہ پہلی بیماری آئی ہے۔ محترم ناظرین، آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ یہ لوط علیہ السلام کا زمانہ کون سا زمانہ ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 2300 سال پہلے کا زمانہ ہے۔ لوط ایک نبی تھے، اللہ رب العالمین نے نبی بنا کر کے بھیجا اس کی قوم کے پاس، اور اس کی قوم کی بغاوت، اس کی قوم کی شرارت، کیوں ان پر یہ عذاب آیا، یہ بعد میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ لیکن یہ وائرس کی جو پہلی تاریخ ہمارے سامنے آتی ہے، وہ قوم لوط پر پہلا حملہ ہوتا ہے اس طرح کے وائرس کا۔ اس کے بعد پھر زمانہ آگے بڑھتے جاتا ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام کے بعد اس کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 542 سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر، بنی اسرائیل پر اس طرح کا عذاب آیا، اس طرح کا وائرس آیا، لیکن اس زمانے میں نام نہیں دیا گیا تھا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ بنی اسرائیل پر جو عذاب اللہ رب العالمین کی طرف سے آیا تھا، وبائی شکل میں پوری قوم پر، کبھی ان کے اوپر بیماری آئی، خون کی بیماری آئی، ہر چیز میں خون ہے، کبھی ان کے اوپر بیماری آئی، جو وبا آئی وہ مینڈک کی شکل میں، کبھی ان پر جو، جس کو ہماری علاقائی بھاشا میں ڈھیلا بولتے ہیں، بیماری اس طرح سے ان کے اوپر آئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے زمانے میں بھی اس طرح کی بیماری آئی۔ اسی طرح سے ایک وائرس موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام جو ایک نبی تھے بنی اسرائیل کی، ان کے زمانے میں بھی اس طرح کی وبائی صورت آئی، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آتا ہے۔ اس زمانے میں بھی ہلکی پھلکی وبائی مرض اس دنیا کے اندر لاحق ہوا ہے۔ جب صحابہ کرام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، مدینہ آنے کے بعد وہاں جیسے انفلوئنزا ہے، بخار ہے، اس طرح کی چیزیں مدینہ میں آئیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی، اس دعا کی برکت سے وہ وبا وہاں سے ختم ہو گئی۔ انشاءاللہ یہ ساری چیزیں تفصیلی آئیں گی، لیکن میں صرف وائرس کو بیان کرنا چاہتا ہوں آج کے اس مجلس میں کہ وائرس دریافت کس طرح سے ہوئی، اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے، اس کا تاریخی پہلو کیا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کے بعد حضرت عمر کا زمانہ آتا ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں بھی کئی طرح کی وبائی مرض، کئی طرح کی وبا آئی، جو معروف مشہور ہے، جس کو طاعون کہتے ہیں، طاعون امواس، جو ملک شام کے بغل میں جو ایک بستی کا نام ہے امواس، اسی جگہ پر یہ طاعون آیا تھا، یہ وبا آئی تھی۔ اس کے بارے میں بھی مکمل تاریخ ہے، انشاءاللہ آگے اس کا بیان آئے گا۔ جس طاعون میں، جس وبائی مرض سے تقریباً 25,000 صحابی، 25,000 لوگ مارے گئے تھے، جن میں بڑے بڑے صحابہ کرام بھی تھے۔ تو یہ وبائی مرض جب آتا ہے تو نہ اپنا دیکھتا ہے، نہ پرایا دیکھتا ہے، عام دیکھتا ہے، نہ خاص دیکھتا ہے۔ اس کی بھی صورتیں ہیں جو حدیث کے اندر مذکور ہیں، انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی تفصیلی گفتگو آگے چل کر کے ہم کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد اس وائرس کے بارے میں جو پہلا تحقیقی کام اس دنیا میں شروع ہوا وہ 1894 عیسوی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جب سے سن عیسوی کی گنتی شروع ہوئی ہے، 1894 عیسوی میں سب سے پہلا اس جراثیم کا، اس وائرس کا، اس بیکٹیریا کا انکشاف ہوتا ہے۔
کہ ہاں اس طرح کی بیکٹیریا اور اس طرح کا وائرس اس دنیا کے اندر موجود ہے۔ پھر تحقیق جاری رہتی ہے اور پھر تحقیق چلتی رہتی ہے۔ پھر 1897 میں، پھر 1898 میں اس طرح کی تحقیقات ہوتی رہتی ہیں، اور جس کی بنیاد پر یہ محققین اور یہ سائنسداں اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ایک وائرس ہے، ایک جرثومہ ہے، ایک کیٹانو ہے جو ایک مہلک ہے، نقصان دہ ہے۔ اسی طرح سے یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے، اور 1908 کے اندر تمام سائنسدانوں کا، تمام ماہرین کا اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ جو وائرس پھیلتا ہے، یہ اس وائرس سے بہت سارے لوگ متاثر ہو سکتے ہیں، ایک ایک علاقہ متاثر ہو سکتا ہے، بلکہ ایک ایک ملک کے لوگ اس کی زد میں، اس کے لپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ آپ کو جان کر یہ بھی حیرت ہوگی کہ یہ 1908 کے اندر لوگوں نے چوہوں کے اندر تحقیق کیا، اور چوہا میں تحقیق کر کے یہ پایا کہ اس کے اندر کچھ کیٹانو ہے، اس کے اندر کچھ جرثومہ ہے، اس کے اندر کچھ جراثیم ایسے ہیں جس سے دوسرے انسان کو اگر لاحق ہو جائے تو پھر وہ بیمار پڑ سکتا ہے، اس کی زد میں آنے سے متاثر ہو سکتا ہے۔ پھر 1981 سے لے کر 1983 تک ایک اور تحقیق ہوئی اس دنیا کے اندر، اور اس تحقیق کے نتیجے میں ایڈز جو ایک بیماری ہے، ایڈز نام کی، اس بیماری کا انکشاف ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے ایک مکمل یہ ہمارے سامنے ایک تاریخی سلسلہ ہے کہ یہ جو وائرس ہے، چاہے یہ وائرس جس بھی صورت میں ہو، ہم چاہے دنیا والوں کو قصوروار ٹھہرائیں کہ اس نے یہ بنایا، چاہے یہ من جانب اللہ ہے، لیکن بہرحال وائرس تو یہ حقیقی چیز ہے، بیکٹیریا یہ تو حقیقی چیز ہے۔ یہ اس دنیا کے اندر اس طرح کی بیماریاں، اس طرح کی وبائیں آتی ہیں اور انسان اس سے متاثر ہوتا ہے۔ آنے کی صورتیں اس کی الگ الگ ہو سکتی ہیں، اس کے اسباب الگ الگ ہو سکتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کیوں آتی ہیں۔ ان ساری چیزوں کے الگ الگ اسباب ہو سکتے ہیں، جس کو انشاءاللہ ہم آگے چل کر کے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بزرگان دین، اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ بیماری متعدی ہے یا نہیں ہے۔ متعدی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پھیلنا، ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگنا۔ یہ ہماری شریعت کیا کہتی ہے، قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا بتاتا ہے، یہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، یہ ہمیں جاننے کی آوشکتا ہے۔ بہت سے ہمارے بھائی اپنی تقدیر، اپنا ایمان، ان ساری چیزوں کی دہائی دے کر کے ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ یہ لفظ کہہ لینا آسان ہے، اور انسان بیماریوں سے خوف نہیں کھاتے ہیں، بیماریوں سے لوگ ڈرتے نہیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے قرآن پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا لا تقتلوا انفسکم، کہ تم لوگ اپنے نفس کو، اپنے جان کو قتل مت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا ہے، جان بوجھ کر اپنے آپ کو نقصان دہ چیزوں کی طرف نہیں لے جانا ہے۔ یہ قرآن کا فرمان ہے۔ اور ایک آیت سنیے، اللہ رب العالمین نے کتنے بہترین پیرائے میں کہا کہ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، کہ اپنے ہاتھ کو ہلاکت کی وادیوں میں مت لے جاؤ، اپنے ہاتھ کو ایسی جگہ پر نہ لے جاؤ جہاں تم ہلاک ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ، تمہارا نقصان ہو جائے۔ ان چیزوں کو سمجھنا ہے۔ ہر جگہ تقدیر کی دہائی نہیں دینی ہے۔ تقدیر تو اپنی جگہ پر مسلم ہے، لیکن تقدیر کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول نے جو تدبیر بتلائی ہے، اس کو بھی ہمیں اپنانی پڑے گی، اس کو بھی ہمیں اپنا کر کے چلنا پڑے گا۔ تب جا کر کے ہمیں قرآن و حدیث کا ماننے والا کہا جائے گا، تب ہم خالص کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہمیں کہے جائیں گے۔ ورنہ صرف زبانی طور پر اور چیز کو سامنے رکھ کر کے
باتیں کہنا یہ مناسب نہیں ہے۔ ایک مومن اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے سامنے سلنڈر کر دیتا ہے، ایک مومن قرآن و حدیث کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، وہاں پر کسی کا دماغ نہیں چلتا، وہاں پر کسی کی عقل نہیں چلتی ہے، بلکہ وہاں پر قرآن و حدیث کے باقی بات کو مان لینا یہی ایمان کی علامت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مکمل ایک تاریخ آپ کے سامنے جو میں نے رکھی ہے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ اس دنیا کے اندر کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو بیماریاں انسان کے اندر آتی ہیں اور ایک انسان سے دوسرے انسان تک وہ بیماری جا سکتی ہے، جس کو حدیث و قرآن کے بھاشا میں، حدیث و قرآن کے لفظ میں متعدی کہتے ہیں۔ طاعون کی جو حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشہور روایت حدیث ہے، جس کو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہا کہ اگر کسی ملک میں کسی جگہ پر جب تم سنو کہ وہاں پر طاعون ہے، وہاں پر وبائی مرض آیا ہوا ہے، تو تم وہاں پر مت جاؤ، اور اگر تم اس جگہ پر اس مقام میں ہو تو اس جگہ سے تم نہ نکلو، وہاں سے تم نکلنے کی کوشش مت کرو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور صحیح روایت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بعض بیماریاں ایسی ہیں جو ایک انسان سے دوسرے انسان کے پاس جا سکتی ہیں۔ اس تعلق سے مزید حدیثیں آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ آج کی محفل میں میں نے یہ مختصراً یہ وائرس اور بیکٹیریا اور جراثیم کی مختصر سی تعریف بتلائی اور اس کی تاریخ بھی بتلایا، اس کی اتہاس بھی آپ کے سامنے رکھا۔ میرے بھائیوں، یہ جو وائرس ہے، یہ جو جراثیم ہے یا جو کیٹانو ہے، بعض کیٹانو مفید بھی ہے، فائدے کے لیے بھی ہے، اور کچھ کیٹانو، کچھ جرثومہ جو ہے وہ نقصان دہ بھی ہے۔ جیسے ہر انسان کے پیٹ میں کیٹانو ہے، کیڑے ہیں، جو کیڑا نقصان دہ ہے بھی ہے اور فائدے کے لیے بھی ہے۔ اسی کیٹانو سے کھانا ہضم ہوتا ہے۔ یہ جو پانی ہے، پانی کو بھی اگر دوربین سے خوردبین سے اگر دیکھا جائے تو پانی کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے کیڑے ہمیں نظر آئیں گے۔ اور جو جرثومہ جس کو وائرس کہا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ اس وائرس کی لمبائی تقریباً 1.5 مائکرون ہے۔ اب یہ 1.5 مائکرون جو اس کی لمبائی ہے، کہتے ہیں کہ اس کی لمبائی اگر 1.5 مائکرون ہے تو اس کی لمبائی کتنی ہوگی؟ یعنی 1 میٹر کا 10 لاکھ کا ایک حصہ، 1 میٹر کا 10 لاکھ کا ایک حصہ ایک وہ کیٹانو اور ایک جراثیم کے حصے بنتے ہیں۔ اتنا چھوٹا ہوتا ہے جس کو خوردبین سے دیکھا جاتا ہے۔ تو پانی کے اندر بھی تو ہے کیٹانو، اسی لیے بسا اوقات کہا جاتا ہے کہ پانی کو ابال کر گرم کر کے پیا جائے۔ تو اس لیے اب ہمارے سامنے یہ دو چیزیں ہیں، ایک طرف یہ سائنسی تحقیق ہے اور دوسری طرف یہ ہماری شریعت ہے، ہمارا دین ہے، قرآن اور حدیث ہے۔ کوئی انسان اگر صرف سائنسی تحقیق کو ہی مان کر کے چلے گا تو پھر کام نہیں بننے والا ہے۔ ایک انسان صرف کتاب و سنت پر ہی وہ چلنا چاہتا ہے تو بھی نہیں چلے گا، بلکہ دونوں کو ساتھ رکھ کر، دونوں کو ملا کر جو سائنسی تحقیقات قرآن و حدیث کے موافق ہیں اس کو ملا کر اس کی تطبیق کر کے ایک رائے ہمیں قائم کرنی پڑیں گی، تب جا کر ہمارا ایمان خالص ہوگا اور ہم گھبرائیں گے نہیں اور ہمارے ایمان کے اندر کمزوری نہیں آئے گی، بلکہ ایمان میں اور اضافہ ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ مضبوط ایمان اور کس کا ہو سکتا ہے؟ جب وہ سن 18 ہجری کے اندر 17 ہجری کے لاسٹ میں اور 18 ہجری کے شروع میں جب انہوں نے ایک سفر کا ارادہ کیا تو سفر کرتے ہوئے وہ جا رہے تھے، جاتے جاتے راستے سے خبر ملی، راستے سے وہ پلٹ کر کے آ گئے تھے۔ اس کی پوری تفصیل ہے۔ ایک جگہ پہنچتے ہیں جہاں پر یہ خبر ملتی ہے
کہ ملک شام کے کچھ علاقے میں طاعون پھیلا ہوا ہے، جس کو طاعون امواس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہاں پر پہنچے، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر موجود تھے، اور دیگر صحابہ کرام بھی وہاں پر تھے۔ جب عمر نے یہ سنا کہ وہاں پر طاعون پھیلا ہوا ہے تو انہوں نے وہاں سے واپسی کا موڈ بنا لیا کہ اب یہاں سے ہمیں واپس چلنا ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کیوں واپس جانا چاہتے ہیں؟ کہا کہ ملک شام کے اندر وبا پھیلی ہوئی ہے، وہاں لوگ مارے جا رہے ہیں، وہاں نہیں جانا چاہیے۔ جانتے ہیں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے کیا کہا تھا کہ اتفر من قدر اللہ، کہ آپ اتنے بڑے جلیل القدر صحابی، آپ مسلمانوں کے خلیفہ، اور آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگنا چاہتے ہیں؟ یعنی وہاں پر بیماری ہے، وبا ہے، آپ اس سے بھاگنا چاہتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا تھا وہ بالکل مومنانہ جواب ہے اور ایک محققانہ جواب ہے، کہ جب انہوں نے کہا کہ کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگنا چاہتے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر کہا تھا کہ میں اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر ہی کی طرف پلٹ کر کے جاتا ہوں، اللہ کی تقدیر سے میں اللہ کی تقدیر ہی کی طرف پلٹ کر کے جاتا ہوں۔ تم جس تقدیر سے بھاگنے کی بات کہتے ہو، میں تو اسی اللہ کی تقدیر کی طرف واپس جاتا ہوں۔ ایک مومنانہ جواب تھا، ایک مومنانہ فہم و فراست کا جواب تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں واپس چلنا چاہیے، اور یہ واپس چلنا چاہیے کا فیصلہ انہوں نے تنہا نہیں لیا تھا، بلکہ مہاجرین اور انصار ان تمام لوگوں کو اکٹھا کیا، اور صحابہ کرام میں جو بڑے بڑے بزرگان دین تھے ان تماموں کو اکٹھا کر کے مشورہ کیا کہ اس طرح کی حالت میں ہمیں کیا کرنی چاہیے، کہ وہاں پر وبا پھیلی ہوئی ہے، وہاں پر طاعون جیسا مرض پھیلا ہوا ہے جس سے کافی لوگ مارے جا رہے ہیں، ہمیں وہاں چلنا چاہیے یا نہیں چلنا چاہیے۔ لاسٹ نتیجتاً اور لاسٹ جو رزلٹ تمام باتوں کا، تمام مشورہ کا یہ نکلا کہ نہیں، آپ کو واپس جانا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے واپس چلے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ مضبوط ایمان کے ہم مالک نہیں ہیں، اس لیے ان ساری چیزوں میں، ایسی وبائی صورتحال میں انسان کو ہٹ دھرمی نہیں کرنی چاہیے، انسان کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اور انسان کو اللہ اور اس کے رسول نے جو فرما دیا ہے اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے جب واپس ہونے لگے تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت وہ حدیث فرمائی جو حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا، کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا حضرت عمر سے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جب تم سنو کہ کسی جگہ پر اس طرح کا وبا آئی ہوئی ہے، اس طرح کا مرض آیا ہوا ہے، کہ تم وہاں پر مت جاؤ، اگر وہاں پر تم ہو تو تم وہاں سے تم مت نکلو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم نے یہ حدیث بیان کر کے ہمارے فیصلے میں تقویت پہنچا دی، ہمارے فیصلے کو تم نے اور مضبوط کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ چند گزارشات، یہ چند باتیں آج کی مجلس میں یہیں تک بات ختم کرنا چاہتا ہوں، اور آئندہ مجلس میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے یہ جو تحقیقات ہیں وائرس کے تعلق سے، ہماری شریعت نے ہم کو کیا گائیڈ لائن دیا ہے، ایسے موقع پر جب اس طرح سے کوئی وائرس، اس طرح سے کوئی وبا عام طور پر جب پھیل جائے تو اس صورت میں ہمیں کون سی گائیڈ لائن ہماری شریعت نے دیا ہے جس کو ہم عمل کر سکتے ہیں، ان کو انشاءاللہ، ان چیزوں کو انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آمین۔ اور گزارش کرتا ہوں کہ اس چینل کو اپنے دوستوں کے سامنے رکھیں اور ان کو آپ شیئر کریں، اس کو سبسکرائب کرنے کے لیے کہیں۔ انشاءاللہ اس طرح کی مجلسیں آپ کے سامنے آتی رہیں گی۔ ابھی کچھ مجلس اس مرض کے تعلق سے، اس بیماری کے تعلق سے چلیں گی، اس کے بعد انشاءاللہ پھر رمضان مبارک ہمارے سامنے ہے، آنے والا ہے، اس تعلق سے بھی انشاءاللہ ہماری مجلس سے منعقد ہوں گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔